بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 248 اور آیت نمبر ہے 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ وزکریا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین، تمام کے تمام صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، خاص طور پہ وہ لڑی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ چند انبیاء کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا، چند کا آج کی آیت میں ہے۔ وزکریا، زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے نگران بھی تھے۔ زکریا علیہ السلام اسی وجہ سے ان کو مریم کی کفالت بھی ملی۔ سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کی ذمہ داری کے لیے قرآن اندازی کی گئی، تو قرے میں نام زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ زکریا علیہ السلام کی سیرت سے ایک خاص سبق، بہت ہی اہم سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ مریم کے وہ جو حجرہ تھا، محراب جس کے اندر وہ رہتی تھی، جب کبھی اس حجرے میں جاتے تو دیکھتے وہاں پہ بے موسم پھل ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، اور ان کی زوجہ جو ہے، ان کی بیوی، وہ بھی بانجھ تھی، خود بوڑھے اور انتہائی بوڑھے ہو گئے، اور بیوی انتہائی بانجھ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام ان کے پاس بے موسم پھل پڑے، ایسا پھل وہ کھا رہی ہیں جو اس موسم کا ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ آ گیا یہ پھل دینے والا اللہ ہے۔ تو وہاں سے بات ذہن میں آئی، جب مریم کو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انہوں نے اپنی دعا جاری رکھی، باوجود اس کے کہ دنیاوی اسباب ختم ہو گئے، دنیا داری کے لحاظ سے جتنے اسباب ہوتے ہیں اولاد کے وہ ختم ہو گئے، انتہائی بوڑھے، قرآن کہتا ہے ہڈیاں کمزور تھی، انتہائی کمزور، گدا نہیں تھا ہڈیوں میں، اور بیوی بانجھ ہے، لیکن دعا شروع کر دی۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، ربی حب لی من الصالحین، میں نے بیٹا لینا ہے۔ اللہ نے پھر نہ صرف دعا سنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹا دے کر بیٹے کا نام بھی رکھ دیا۔ تو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ انتہائی مشکل وقت بھی آ جائے، دنیا کے سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں، پھر بھی اللہ پہ امید رکھنی ہے۔ دیکھیں ہر نبی کی سیرت سے کوئی نہ کوئی اہم سبق ہے، تو زکریا علیہ السلام کی سیرت سے کیا اہم سبق ہے؟ مایوس نہیں ہونا، سارے اسباب ختم ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ مانگتے رہے، اللہ نے اس وقت اولاد دی جب ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ بیٹا کون بیٹا؟ ویحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی انتہائی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے، ان کا یہ خاص اعزاز ہے کہ ان کا نام اللہ نے رکھا۔ ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، نام کو دادا نانا یا کوئی بڑا بزرگ رکھ دیتا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کمال درجے کی ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بیٹا دیں گے اور بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ان کو بچپن میں نبوت ملی، پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نبوت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، قرآن کہتا ہے صبیہ، بچپن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو دی۔
تو یہ ان کا ایک دوسرا خاص اعزاز ہے۔ تیسرا خاص اعزاز جو قرآن نے یحییٰ علیہ السلام کا بیان کیا وہ باحیا تھے۔ سارے پیغمبر ہی باحیا ہوتے ہیں، لیکن جس طرح خاص اعزاز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وہ سچے پیغمبر تھے، سچے تو سارے تھے لیکن خاص اعزاز ان کا ہے۔ لیکن اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے سیدا و حصور، اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والے تھے، حصور تھے، باحیا تھے، تو باحیا پیغمبر تھے یحییٰ علیہ السلام۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی اسی دور کے ہیں یہ بھی، اور ان کا سب سے بڑا اعزاز کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، یعنی بنا باپ کے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بچپن میں پیدا ہوتے ساتھ ہی بات کی۔ پیدا ہوتے ساتھ بچہ نہیں بولتا، بچہ تو سال ڈیڑھ سال بعد بولتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ہی بات کی۔ اور ان کا بھی اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے نبوت جو ہے وہ عطا کی ہوئی تھی، تو پیدائش بھی معجزانہ اور پھر نبوت بھی معجزانہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز معجزات بھی تھے۔ مثال کے طور پر کوئی پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے، اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہوتی اس کو ٹھیک کر لیتے، پھر اس سے بھی حیرت انگیز مردوں کو زندہ کر لیتے۔ کسی بھی مردے کے پاس جاتے، یعنی وہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا دجال کے بارے میں، وہ مردوں کو اٹھائے گا، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے پاس جاتے اور ان کو اٹھا دیتے۔ پھر قرآن نے ان کا یہ بھی ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی بتا دیتے تھے، مثلا فلاں 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 تیرے گھر میں آج یہ پکا ہے، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیتے تھے تیرے گھر میں فلاں فلاں جگہ پہ تو نے یہ مال چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو گھروں میں چھپاتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے۔ اور پھر ان تمام سے بڑھ کر ان کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور آسمان پہ ہیں، دنیا پہ نہیں ہے، آسمان پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ دمشق میں اتریں گے، سفید منارے پر اتریں گے، اور یہ جو دجالی جتنے بھی فتنے ہیں، یہ سارے دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ ان کا سردار دجال ہوگا، اور دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ ظاہری بات ہے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں سارے مسلمان ہو جائیں گے، ایک بھی کافر دنیا میں نہیں رہے گا، اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا، اور وہ بحیثیت امتی آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ایک امت، نبی علیہ السلام کی امت بن کے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود جماعت نہیں کروائیں گے، اور امام مہدی سے کہیں گے کہ وہ جماعت کروائیں، اور وہ کہیں گے کہ میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امت محمدیہ میں شامل کر لیا ہے۔ تو وہ واحد پیغمبر ہیں جو نبی بھی ہیں اور امتی بھی بن جائیں گے۔ اپنی قوم کے نبی تھے وہ، اور قرب قیامت ایک امتی ہونے کی حیثیت سے وہ آئیں گے۔ الیاس علیہ السلام یہ بھی پیغمبر تھے، اور قرآن نے ان کو رسول بھی کہا ہے، یعنی ان کے اوپر پوری شریعت جو ہے وہ آئی تھی۔ شام کے علاقے سے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر بنے ہیں، اور یعنی ان کے بعد ان کا دور تھا۔ اس دور میں ایک خاص بت تھا جس کا نام تھا بعل ایک خاص بت تھا، بہت بڑا انہوں نے ایک بت بنایا ہوتا تھا، سب سے بڑا بت جو ان کا تھا اس کا نام تھا بعل، اس کے سامنے وہ جھکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور وہ آ کر کہتے تھے اتدعون بعلا، اور ظالمو تم بعل کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، احسن الخالقین کو چھوڑ دیا، خالق کو چھوڑ دیا، جو اس سب کو بنانے والا، بعل کو بنانے والا بھی وہی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال
قرآن و حدیث میں الیاس علیہ السلام کے متعلق بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن یہ پیغمبر تھے اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوم نے بات نہیں مانی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے الا عباد اللہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے الیاس علیہ السلام کی جو ہے وہ بات مانی، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غالباً ہلاک کر دیا، تو یہ ان کی قوم تھے۔ تو یہ ایک چند پیغمبر تھے، کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک تھے۔ محترم بھائیوں، جتنے یہ پیچھے انبیاء کے قصے ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے آپ غور کریں، سب کے اندر ایک بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بلکہ پیغام یہ دیا کہ انما اشکو بثی بحضر اللہ۔ پھر ہم نے پیچھے داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھا، داؤد علیہ السلام سے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، بہت بڑی بادشاہت بھی تھی۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں رجوع اللہ نہیں کر سکتا، اللہ کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، بہت بڑی بادشاہت دی تھی، اس کے باوجود رجوع اللہ کرتے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کے اندر یہ بھی تھا، استغفار بہت زیادہ کرتے تھے۔ چھوٹی سی ایک دفعہ کمی، لرزش آپ اس کو کہہ لیں، کمی ہوئی ان سے کہ وہ عبادت کر رہے تھے، دو لوگ بھاگ کے آئے، انہوں نے آ کر وہ آپس میں لڑ رہے تھے، بھاگ کے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مدعا سنایا۔ انہوں نے کیا کیا، جس طرح بعض اوقات ہم بھی جلدی میں کر لیتے ہیں، ان کی لرزش کیا تھی میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ایک بندے نے اپنا مدعا جلدی سنایا، انہوں نے ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ کر دیا، فوراً فیصلہ کر دیا۔ ہم کرتے ہی ایسے ہیں، ہم تو کرتے ہی ایسے ہیں، ہمارے پاس جو پہلے آ جائے اپنا مدعا سنا دے، ہم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی وہ غلط ہے، ہم پہلے ہی ذہن بنا کر تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسرا آ کر اگر مدعا سنائے بھی تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے ذہن بنا لیا، ہم نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، جس کو ہم شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا، انہوں نے اس کو بہت بڑا گناہ سمجھا۔ قرآن یہ کہتا ہے فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، جب انہیں احساس ہوا کہ میں نے تو دوسرے کی بات سنی نہیں، تو فوراً گر گئے سجدے میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ لرزش ان سے ہوئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور ہم پتہ نہیں کتنے فیصلے ایسے کر دیتے ہیں فرد واحد کی بات سن کے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک، دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا، اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم نے ایوب علیہ السلام کے متعلق پڑھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اس سارے انبیاء خصوصاً بطور خاص، جتنی بڑا عہدہ، جتنی بڑی ذمہ داری، اتنا ہی اللہ سے رجوع۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، انبیاء کرام اللہ سے رجوع کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں بھی ہر موقع پہ، معاملہ چھوٹا ہو، معاملہ بڑا ہو، بڑی ذمہ داری ہو، چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا۔ یہ انبیاء کرام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، مایوس اللہ تعالیٰ سے انسان کو کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔